الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے کہ بے شک اللہ تعالی نہیں بخشتا اس کو جو اس کا شریک کرے کسی اور کو، اور بخشتا ہے اس کے سوا جسے چاہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شرک کی جو لغوی تعریف ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک ذات ہو، اس میں دو یا دو سے زیادہ شریک ہوں، سیم اسے کہتے ہیں شرک۔ جو شرک کی اصطلاحی تعریف ہے وہ قرآن کریم نے فرمایا اللہ تعبدوا الشیطان، کہ شیطان کی عبادت نہ کرو۔ عبادت تو کوئی بھی نہیں کرتا، مراد یہ کہ شیطان کی پیروی نہ کرو، اس کے بہکاوے میں آ کر تو اللہ تعالیٰ کی صفات و ذات کو پہچاننے سے انکار ہی نہ کر دو، یا اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی اور کو بھی شامل کر لو۔ تو شرک کی لغوی اور اصطلاحی تعریف جو ہے وہ اگر سمجھ آ جائے تو کام آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے باوجود کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو انسان کرتا ہے تو خود تو وہ اس کا نیت نہیں ہوتی، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لیکن وہ کچھ عقیدت میں، محبت میں، چاہت میں، مستی میں کچھ ایسی بات ہوتی ہے اس سے کہ دیکھنے والا کہتا ہے دیکھو جی یہ تو شرک کر رہا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص اس کی نسبت ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذات صفات کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے یہ مخلوق کے ساتھ کر رہا ہے، خالق کا جو سلوک ہے وہ مخلوق کے ساتھ کر رہا ہے۔ تو اس طرح عزیزان گرامی قدر اس سے ہمیں امت مسلمہ کو منع کیا گیا ہے، یہاں تک کہ سجدہ تعظیمی بھی امت مسلمہ کے لیے ممنوع ہے۔ لہذا محققین، علماء خیر اور مشائخ نے اس سے بھی منع کیا ہے، جسے سجدہ تعظیمی کہتے ہیں، یا کچھ سجدے والی عقیدت میں صورت بنانا۔ بد نصیبی سے جن کم علموں کو بات بات میں لفظ شرک استعمال کرنے کا موذی مہلک، وبائی امراض ہے نا، یہ وبائی امراض میں سے ایک یہ بھی مرض ہے، یہ مرض لاحق ہو گیا ہے۔ انہیں عزیزان گرامی قدر غور کرنا چاہیے ویسے بھی کہ بزرگان دین اور انبیاء کرام سے عقیدت رکھنے والوں کے ذہن میں بحمد اللہ تعالی جو مفہوم شرک ہے وہ اس سے بھی قطعی پاک و صاف ہے۔ ان کے ذہن میں یہ بات نہیں ہے ہوتی کہ میں ان کو اللہ سمجھ کے ان کے ساتھ عقیدت کر رہا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ لہٰذا ثابت ہی ہوتا ہے کہ بغیر کسی تحقیق کے آنن فانن حملہ کر دینا، سب کو مشرک ہی کہہ دینا، نہ ہی یہ تعلیمات اسلامیہ کا تقاضا ہے، نہ ہی ہمیں یہ دین نے سکھایا ہے، نہ ہی یہ کوئی دانش مندی کا کرینہ ہے۔ البتہ جہاں واقعی عقائد میں شرک کی آمیزش ہو تو وہاں سختی سے منع کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے کہ اس کو اتنی حقارت اور نفرت کے ساتھ اس کے خلاف الفاظ استعمال کرنا جس سے بہت اس کے دل میں نفرت بھی پیدا ہو جائے، حالانکہ نیتاً جو ہے وہ ایسا نہیں کر رہا ہوتا۔ تو عزیزان گرامی قدر یہ جو فتوے داغنے والے ہوتے ہیں نا، سچی بات تو یہی ہے کہ علم پڑھا ہوتا ہے، دین فروش ہوتے ہیں بیسیکلی، وہ جو تھوڑا بہت پڑھ کے تو اس کو کیش کراتے رہتے ہیں،
ان کے پاس حقیقی علم نہیں ہوتا، وہ حقیقی صاحب علم نہیں ہوتے، بلکہ انہوں نے علم کو کسب معاش کا ذریعہ، روزی کمانے کا ذریعہ بنایا ہوتا ہے، جس کے باعث وہ فیضان سے بھی محروم، سچی بات رہتے ہیں۔ غالباً جو مرزا بید الرحمۃ اللہ علیہ ہے، ایسے ہی کوتاہ بینوں کے بارے میں ایک بات فرمائی تھی فارسی میں، وہ یوں ہے: چھ بود سروکار غلط سبقاں در علم و عمل با فسانہ زدن، زے غرور دلائل بے خردی ہما تیر خطا با نشانہ زدن۔ ترجمہ کیا ہے کہ ایسے غلط سبق اور ہرزہ اندیشیوں کا کیا ذکر کرنا جو افسانوی ذہنیت کے ساتھ علم و عمل کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں اور اپنے غیر معقول دلائل پر غرور کرنے کے سبب اپنے ہر تیر خطا کو نشانے پر لگانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، انبیاء اولیاء کے عقیدت مند کسی طرح بھی انہیں خدا نہیں سمجھتے، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں انہیں شریک نہیں سمجھتے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی ذات میں انہیں مستقل متصرف سمجھتے ہیں، مستقل متصرف بذات سمجھتے ہیں نا۔ تو شرک کی یہ بھی ہے کہ ایک تو اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں، پھر اس کو مستقل متصرف نہیں قرار دیتے۔ جیسے بارشوں کا برسانا، دعا کر سکتے ہیں، دعا کا دروازہ کھلا ہے جو انبیاء کا طریقہ ہے۔ بھئی یہ نہیں ہے کہ یہ تو بارش پہ مامور ہے جی، یہ رزق پہ مامور ہے، استغفراللہ، یہ بچہ دینے پہ مامور ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور جو یہ کرتا ہے یقیناً وہ سمجھتا ہے وہ مشرک ہے، یہ بھی ساتھ سن لیں۔ تو اب چھوٹی چھوٹی باتوں میں دائرہ شرک اتنا بڑھا لینا، ہر جگہ شرک کو لے آنا، یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے، کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ اگر شرک کے یہی معنی لیے جائیں کہ دو ذاتوں کو ایک صفت میں شریک سمجھنا شرک اور کفر ہے، تو پھر تو سارے ہی پکڑے جائیں گے، پھنس جائیں گے، سارے مفتی خود بھی نہیں بچ سکتے نا۔ کیونکہ جب ایک صفت کا، اس کو بھی سمجھنا چاہیے، ہو بہو صفت ہوگی تو سمجھیں پھر ہے، اگر ایک صفت کا دو ذاتوں میں پایا جانا شرک ہوتا ایسے ہی جیسے وہ کہتے ہیں، تو وہ تو پھر مسئلہ اور خراب ہو جانا تھا۔ ایک تو لمبی فہرست ہے، جیسے میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے یہاں پوری کروں گا بات کچھ، یہ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ہے کہ وہی تو ہے جو سنتا ہے، وہی تو ہے جو سنتا ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہی ہے جو سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ تو آپ بھی تو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، تو پھر یہی بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اس کا مطلب آپ کی آنکھیں پھوڑ دی جائیں، آپ کے کانوں میں سیسا پلائی جو ہے وہ سیسا ڈال دیا جائے پگھلا کے، تو ایسا نہیں۔ مراد یہ جس طرح اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اس طرح تم نہیں سنتے۔ البتہ یہ اس کی عطائی قوت آپ کو دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کا سنتا ہے اور دیکھتا ہے تو اس کی ذاتی قوت ہے، اور وہ بغیر آنکھ کے دیکھتا ہے، جو تمہاری ظاہری آنکھ کے بغیر کانوں کے سنتا ہے، جو اس کے شایان شان ہے۔ تو عزیزان گرامی کے اندر اس طرح انسان پھنس جاتا ہے کہ جب ایک ہی رٹ لگائی رکھے بغیر سوچے سمجھے، تو اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے، انسان بھی سنتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا بھی، انسان بھی دیکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ علم والا، انسان بھی عالم ہوتے ہیں، بلکہ وہ تو خود اپنے آپ کو بہت بڑا عالم کہتے ہیں جو شرک کے فتوے داغتے ہیں۔ تو پھر کیا ان کے علم، ان کے ذہن پہ تھوڑا مارک، ان کے ذہن کو پاگل بنا دیا جائے، ان کو علم سارا ختم ہو جائے؟ افسوس کی بات ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے مختار ہے، انسان بھی اپنے ارادے کا مختار ہے، چاہے وہ ایمان میں رہے، چاہے وہ کفر اختیار کرے، چاہے وہ نیک راستے پہ چلے، چاہے وہ بدی کے راستے پہ چلے۔ تو اس طرح بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو اب اگر شرک کے معنی وہی دو ذاتوں کا معاملہ ہو یا صفت میں شریک ہونا ہو، تو پھر تو سارے جو مفتیان شرک ہیں وہ رگڑے جائیں گے۔ اپنے آپ کو شرک کے کیسے بچائیں گے؟ پہلے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ وجود ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا، حی قیوم ہے، خود سے زندہ ہے، خود سے قائم ہے، تو وہ بھی تو زندہ ہے اور قائم ہے۔ تو سب سے پہلے تو گردن کاٹیں، اپنی گولی ماریں اپنے آپ کو کہ اللہ بھی زندہ ہو اور قائم ہو، اور تم بھی زندہ اور قائم ہو، یہ نہیں ہو سکتا، ایسی بات نہیں ہے۔ کیونکہ جس طرح اللہ تعالیٰ حی قیوم اپنی ذات سے زندہ ہے، اپنی ذات سے قائم ہے، اس نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے، وہ خود سے ہے۔ یہ ہماری زندگی کی جو قوت ہے عطائی ہے، ہم جو قائم ہیں، زندہ ہیں، قائم ہیں، یہ اس کی عطا کردہ صفت ہے۔ جب اس کی مرضی ہوگی ہمیں لے جائے گا۔ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، نہ اپنی خوشی آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ تو یہ تو
اس نے ہمیں عطا کی ہوئی ہے زندگی اور قائم دائم رہنا. تو بہرحال کان ہے تو پھر ابلتا ہوا تیل ڈال دیں اس میں، تار کو ڈال دیں تاکہ یہ جو سماعت والی شرکت ہے یہ تو ختم ہو. اسی طرح آنکھوں میں پھر اللہ بھی دیکھتا ہے، آپ بھی دیکھتے ہو، تو کیا ہے پھر آنکھوں میں سلائیاں پھیر دیں تاکہ آپ کو نظر نہ آنا آئے، کیونکہ اللہ جو دیکھتا ہے. تو عزیزان کرام بہت ساری چیزیں ہیں. تو خود کو بھیڑ بکریوں اور درندوں کے سامنے ڈال کر پھر یہ سارے اختیارات ختم کر لینا. افسوس ایسا ہے کوئی بھی ایسا کرنے کو تیار نہیں ہے. تو میں امید ہے ان شاء اللہ تعالیٰ نا آپ نے یہ میری بات کافی سمجھ لی ہوگی، اور ایسے خام خواہ لوگوں کے شرک کے فتووں سے جو آپ پہ لگاتے ہیں نہ آپ پریشان، اور خود تو خیر آپ لگاتے نہیں ہیں، خود عقیدت محبت والے تو لگاتے نہیں ہیں، جو زیادہ اکڑ خان ہے جنہیں اپنے علم پہ خام خواہ کا دعویٰ ہوتا ہے جبکہ حقیقی علم ان کے پاس ہوتا ہی نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین سب سے پہلے کوئی بات غلط ہو گئی ہو کسی کی دل آزاری تو مجھے معاف فرمائے، اللہ رحم فرمائے، کرم فرمائے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.